تھا اس کے دامن سے نیکیاں اٹھائیں. وہ جو آرزوؤں سے جنت کی طلب کی تڑپ میں خواب دیکھ کے دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اس کے دامن سے یہ نیکیاں اٹھائیں اور اس فرد کے کھاتے میں ڈال دیں اور اس کے دامن میں ڈال دیں. میرے بھائیوں، جب سارے لوگوں کو اس کے حصے کی نیکیاں تقسیم کر دی گئیں، لیکن پھر بھی مطالبہ کرنے والے بندوں کے حقوق پھر بھی زیادہ پامال تھے. ابھی وہ فہرست ختم نہیں ہوئی تھی. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتَهُ، پھر دیکھا گیا اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل ان یقضى ما علیہ، اس سے پہلے کہ جو اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کے تعافی سے پہلے پردیاں ختم ہو گئیں، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اور پھر یہ منظر ہوگا بھائیو، اخذ من خطاياهم، ان لوگوں کی خطائیں تلاش کی جائیں گی، ان لوگوں کے جرائم اور معاصی اکٹھے کیے جائیں گے، اور پھر کیا کیا جائے گا؟ فطرحت علیہ، اس فرد کے اوپر وہ سارے جرائم ڈال دیے جائیں گے، اور جب کے اوپر یہ سارے گناہ ان لوگ کے آ جائیں گے جن کو بتاتا رہا، جن کو گالیاں دیتا رہا، جن پر تراشیاں کرتا رہا، جن وسائل کو متا رہا، زمینوں کے چننے بننے ادھرتا رہا، اور ساری خاکی خرابیاں اپنی زندگی میں پڑتا رہا، ساتھ ایک کے غم میں بھی تلا. میرے بھائیو، یہ شخص کھڑا ہے لوگوں کا بوجھ اپنے کندھے لیے اور اعلان ہوا اچھا تم تو جنت کے راستے پہ چلے، جنت تو آئی تو دوزخ کو ڈال دی جائے گا. فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو فرشتوں، جکڑو اس کو فرشتوں، پھر جہنم میں ڈال دو اس کو فرشتوں. قال ما سکم فکر، کیوں جہنم میں ڈال رہے؟ کا ڈائلاگ کا وقت ختم ہو گیا، مہلت عمل ختم ہو گئی. تم نے نیکیوں کے ساتھ جرائم کی طویل داستان لائی، لیکن تم نے میرے حقوق میں ڈنڈی ماری ہوتی تو میں اپنی رحمت کے ساتھ، تم اگر ظالم بن کے آتے میں غافر بن کے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا، تم اگر ظلم بن کے آتے، کچھ زیادہ ظلم اپنے دامن میں لے کے آتے، میں غفور بن کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اور تم اگر بے پناہ مظالم، بے پناہ میرے قانون کو توڑ کے میری بارگاہ میں آتے، ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، ظلام ظلم کی انتہا میری حقوق کی پامالی کے عنوان پر لے کے آتے، تو مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں غفار بن کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا. لیکن تم نے تو بندوں کو ستایا ہے، بندے معاف نہیں کرتے، میں بندوں کے حقوق کو معاف کیسے کر دوں؟ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیوں، فرمایا یہ ہے المفلس. من المفلس؟ فرمایا میری امت کا یہ مفلس ہے. وہ مفلس نہیں ہے جس کو آپ مفلس سمجھتے ہو. اور امام بخاری نے فرمایا تھا انما المفلس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یوں نقل فرمایا انما المفلس من یفلس یوم القیامہ. مفلس تو وہی ٹھہرا، دیوالیہ تو اسی کا ہو گیا لوگو جو قیامت کے دن جس کا دیوالیہ ہو گیا. اور جو جنت کی وہ حدیث سنا کے میں بات کو ختم کر دوں، فرمایا ایک بندہ نیک کام کرتا ہے، اتنے نیک کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتنا فاصلہ ہے، جنت کے اتنے قریب چلا گیا کہ ایک بالشت اس کا فاصلہ رہ گیا. کہتے ہیں فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر کا لکھا غالب آیا. اب اس نے کوئی ایسی الٹی حرکت کر دی کہ وہاں سے یہ پھسلا اور سیدھا جہنم کے پاس چلا گیا، اور پاس ہی نہیں جہنم کے اندر چلا گیا. اور دوسرا شخص جس نے گناہ کیے، جس نے جرائم کیے اور اتنے جرائم کیے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا. یسبق علیہ الکتاب، اس پر کتاب کا لکھا غالب آیا. اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ یہ وہاں سے پھسلا اور ایسا پھسلا کہ رب کی جنت میں اللہ کی جنتیوں کا مہمان بن گیا. میرے بھائیوں، اس لیے کبھی کسی کے متعلق یہ ہے، دنیا میں آپ دیکھو جو بندہ بظاہر کوئی اچھا نہیں، کوئی خوبی نہیں تھی، جب دنیا سے چلا جائے
مسئلہ ہے اذکروا محاسن موتاکم، ان چلے جانے والوں کی اچھائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کرو۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے، جو لوگ مرحوم ہو جاتے ہیں، مائیں بہنیں باپ یا اس جانے والے کی ماں یا بیٹے کے متعلق کہتے ہیں میرا جنتی یا میرا فلاں جنتی۔ آپ کے علاقے میں یہ مشہور ہے، ہمارے علاقے میں یہ الفاظ بولتے ہیں، وہ جنتی جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خفا ہوتے تھے کہ رب کی اختیار کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟ کس کو معلوم ہے کون جنتی ہے، کس کو معلوم ہے کون جہنمی ہے؟ لیکن اللہ سے ایک گناہگار ترین انسان کی اگر زندگی بھی تم نے دیکھی ہے، کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اس کے لیے بھی اللہ سے خیر مانگو اور بھلائی کی توقع رکھو۔ یہ وہ رویے ہیں میرے بھائیوں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں پروان چڑھانے ہیں اور ان خرابیوں سے بچنا ہے جن کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کر دی ہے، اور میں نے بھی تفصیل سے گزارش آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر یہ رذائل، یہ خرابیاں، رذائل اخلاق ہماری زندگیوں کا حصہ رہیں گے تو برادران محترم جب تک رہیں گے تب تک ہم وہ منزل حاصل نہیں کر سکتے، رب کی رضا کی منزل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی منزل، وہ بشارتوں کے مستحق ہم اپنے آپ کو کبھی بھی بنا نہیں سکتے۔ ان خوبیوں کو پروان چڑھانا ہے، ان مسکراہٹوں کو بکھیرنا ہے اور نفرتوں کے بیج کو اکھیڑنا ہے اور محبت کے ان خوبصورت چراغوں کو جلانا ہے اور ہر سمت چلانا ہے۔ اور میں یہ بات کہہ دوں، جماعت کے کارکن کو گھنٹہ گھر ہونا چاہیے، گھنٹہ گھر ہونا چاہیے، اور گھنٹہ گھر فیصل آباد کے اندر ہے، اور جس سمت سے مارکیٹ سے نگاہ ڈالو اس گھنٹہ گھر کر پڑتی ہے میرے بھائیوں۔ اور محلے میں تحریک کا کارکن ہو اس کو گھنٹہ گھر ہونا چاہیے، جس سمت سے بھی کوئی نگاہ اٹھائے تو وہ اس کو اپنی امید اسی فرد میں نظر آئے۔ یہ خرابیاں ہیں ہم میں، ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے، ہم دوسروں کی خامیاں نکالتے ہیں۔ بھائیوں، دوسروں کی خامیوں کو تلاش کر کے بیان کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، من میں ڈوبیں گے زندگی کا سراغ پائیں گے۔ اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، جس دن ہم اپنے آپ کو امپروو کر گئے، بہتر کر گئے، ہم اپنے آپ کو مثالی انسان بنانے کا سچے جذبے سے، سچی خوراکوں کو لے کر اور ہیر پھیر کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کے اور قیادت اور کارکن میں بے پناہ سچی محبت اور عقیدت کے اس احساس کو پروان چڑھا کے اس ایمان کی شاہراہ پہ آگے بڑھے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عمل سے نوازے، ہمیں مؤمن بنائے، ہمیں اس طرح کا مفلس نہ بنائے۔ اللہ اپنے فضل سے ہماری دنیا بھی سنوارے، ہماری آخرت بھی سنوارے۔ اللہ ہمیں ایمان کا مطلوب انسان، قرآن کا مطلوب مؤمن بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے موبائل بند کریں اور سائلنٹ پر بھی نہیں اور کال سننا بھی نہیں۔ جس پروگرام کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، جب وقفہ ہوگا تو اس وقت آپ ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں، رابطہ بھی کر رہے ہیں، تو پروگرام کے دوران کسی طرح کی کوئی بیل اجتماعگاہ میں نہیں بجنی چاہیے۔ اور پھر اس پروگرام کے دوران اگر ایک ساتھی اٹھ کر جاتا ہے بغیر پوچھے تو پورے اس جو ماحول ہے اس پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس معاملے میں تعاون بھی کریں گے اور دوبارہ توجہ دلانے کی ضرورت بھی ہمیں جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے موبائل جو ہے وہ بند کر دیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان انتہائی ہمارے محترم بھائی خالد رحمان صاحب جو
اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے بھی معتمد عام رہ چکے ہیں۔ اس وقت نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان ہیں۔